آج ہم آپ کو حاتم طائی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جو کہ ایک مشہور کردار تھا اور اپنی صحابت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ بہت دن ہوئے، عرب میں ایک قبیلہ تھا۔ قبیلے کے سردار کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حاتم تھا۔ حاتم بڑا بہادر اور سخی تھا، وہ ہر ایک کے کام آتا تھا۔ کیا امیر اور کیا غریب، سب اس کے گن گاتے تھے۔ حاتم کا ایک دوست تھا منیر، ایک شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس شہزادی کا نام بانو تھا۔ بانو اتنی خوبصورت تھی جیسے پری۔ ایک دن بانو نے منیر سے کہا کہ میرے پاس مرغابی کے انڈے کے برابر ایک موتی ہے، تم کہیں سے ایسا ہی موتی لے آؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بیچارے منیر نے ویسا موتی بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ ایک دن حاتم جنگل میں شکار کھیلنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ منیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ حاتم کو منیر پر بڑا ترس آیا۔ اس نے پوچھا، دوست کیوں روتے ہو؟ منیر نے ٹھنڈی سانس لی اور موتی کا قصہ سنا دیا۔ حاتم نے کہا، دوست موتی میں لاؤں گا، چاہے مجھے سمندر میں غوطہ کیوں نہ لگانا پڑے۔ تم گھر جا کر آرام سے بیٹھو اور میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ اللہ نے چاہا تو میں بہت جلدی واپس آؤں گا۔ حاتم نے اپنے باپ سے اجازت لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی تو حاتم تھک کر ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں دو چڑیاں اڑتی اڑتی آئیں اور اس پیڑ پر بسیرا کرنے بیٹھ گئیں۔ جب رات ہوئی تو چڑیا اپنے چڑے سے کہنے لگی، چڑے چڑے کہیں اور چلو، میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ چڑے نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، جی تو میرا بھی یہاں گھبرا گیا ہے، صبح ہوگی تو کہیں اور چلیں گے۔ چڑیا کہنے لگی، درخت کے نیچے جو آدمی بیٹھا ہے یہ بہت پریشان معلوم ہوتا ہے، نہ جانے اس بیچارے کو کیا غم ہے۔ چڑے نے کہا، مجھے معلوم ہے اسے کیا غم ہے، اس کا نام حاتم ہے، یہ اپنے دوست کے لیے ایک موتی ڈھونڈنے نکلا ہے جو مرغابی کے انڈے کے برابر ہو۔ چڑیا یہ سن کر بولی، اتنا بڑا موتی اسے کہاں سے ملے گا؟ چڑے نے اپنے پر پھڑپھڑا کر کہا، یہاں سے بہت دور ایک دریا ہے، اس کے کنارے ایک بڑا سا پرندہ رہتا تھا جو کہ 20 برس بعد 2 انڈے دیتا تھا۔ ایک بار اس نے انڈے دیے تو ایک انڈا پریوں کا بادشاہ شمس لے گیا اور دوسرا انڈا ایک اور بادشاہ ماہیار کو ملا۔ اس نے یہ انڈا شہزادی بانو کو اس کی سالگرہ پر دے دیا۔ اب شہزادی بانو کہتی ہے کہ جو کوئی اس موتی کا جوڑا لائے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ اتنا کہہ کر چڑا خاموش ہو گیا۔ چڑیا نے پوچھا، اگر کوئی ماہیار سے انڈا مانگے گا تو وہ دے دے گا؟ چڑا بولا، شاید دے دے، ویسے ماہیار بادشاہ کی شرط یہ ہے کہ جو کوئی اسے انڈے کی پوری کہانی سنائے گا وہ اسے یہ انڈا دے دے گا۔ حاتم کو پرندوں کی بولی آتی تھی، اس نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں چڑا بولا، مگر بھی چڑیا، بادشاہ ماہیار کے محل تک پہنچنا بہت مشکل ہے، راستے میں کہیں دیو ہیں، کہیں جن اور کہیں اسدے۔ چڑیا کہنے لگی، تو پھر بیچارہ حاتم کیسے جائے گا؟ چڑا بولا، بس اس کی ایک ہی ترکیب ہے، نیچے زمین پر بہت سارے پر پڑے ہیں، حاتم انہیں سمیٹ لے، جہاں کہیں خطرہ ہو یہ پر نکالے اپنے بدن سے لگائے، پھر خدا کی قدرت دیکھے، کوئی جن، دیو، سانپ، اسدا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صبح ہوئی تو حاتم نے پر سمیٹے اور چل پڑا۔ جگہ جگہ اسے سانپ ملے، اسدے ملے، مگر وہ چلتا رہا، جہاں اسے خطرہ نظر آتا وہ پر اپنے بدن سے لگا لیتا اور وہ محفوظ ہو جاتا۔ چلتے چلتے حاتم تھک گیا، اسے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ ایک جگہ چشمہ دکھائی دیا۔ حاتم جلدی جلدی اس چشمے کی طرف بڑھا تو ایک سانپ نظر آیا۔ اسے دیکھ کے حاتم واپس جانے ہی لگا تھا کہ سانپ نے آواز دی، واپس کیوں جا رہے ہو، ٹھہرو۔ سانپ کو باتیں کرتے دیکھا تو حاتم کو بڑا اچنبھا ہوا۔ سانپ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ حاتم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سانپ حاتم کو ایک بہت بڑے باغ میں لے گیا۔ باغ میں ایک بہت بڑا سا حوض تھا۔ سانپ حوض میں کود گیا اور تھوڑی دیر کے بعد انسان بن کے نکل آیا۔ اس آدمی نے کہا، میں پریوں کا بادشاہ شمس ہوں، میں جھوٹ بولتا تھا اور ہر ایک سے لڑتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے مجھے سانپ بنا دیا۔ میں نے دعا مانگی تو غیب سے آواز آئی کہ جب میں حاتم نام کے شخص کو دیکھوں گا تو انسان بن جاؤں گا، اور اگر حاتم میرے لیے دعا کرے گا تو پھر میں مرتے دم تک انسان ہی رہوں گا۔ حاتم نے یہ سن کر بادشاہ شمس کے لیے دعا مانگی۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور حاتم سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حاتم نے اسے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ کسی طرح مجھے ماہیار کے ملک تک پہنچا دو۔ بادشاہ شمس نے اسے ایک اڑن قالین دیا اور بولا، اس پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں ماہیار کے ملک میں لے جائے گا۔ حاتم اڑن قالین پر بیٹھ گیا۔ اڑن قالین اڑنے لگا۔ راستے میں بہت سے اونچے اونچے پہاڑ اور لمبے لمبے دریا آئے۔ اڑن قالین ان سب کو پار کر کے ماہیار کے ملک میں پہنچ گیا۔ ماہیار کے سپاہی اسے پکڑنے دوڑے، لیکن حاتم نے انہیں بتایا کہ وہ لڑنے نہیں، دوستی کرنے آیا ہے۔ سپاہی اسے ماہیار کے پاس لے گئے۔
ماہیار حاتم سے مل کر بہت خوش ہوا۔ حاتم نے اس سے موتی مانگا تو اس نے کہا، اے حاتم، تم مجھے اس موتی کی کہانی سنا دو، میں یہ موتی تمہیں دے دوں گا۔ حاتم نے بادشاہ کو سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ کہنے لگا، شاباش، جیسا سنا تھا تمہیں ویسا ہی پایا، تم سچ مچ بہت بہادر اور خدا ترسو اور ذہین بھی ہو۔ یہ موتی لے جاؤ اور اپنے دوست منیر کو جا کر دے دو۔ بادشاہ نے حاتم کو بہت سا روپیہ، پیسہ اور سونا چاندی بھی دیا، مگر حاتم نے انکار کر دیا۔ حاتم نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، مجھے صرف یہ موتی چاہیے۔ حاتم ماہیار سے موتی لے کر اپنے وطن واپس آیا۔ منیر اس کی راہ تک رہا تھا۔ حاتم کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ موتی بانو کو دیا اور بانو نے اس سے شادی کر لی۔ اور بچوں، یہ دلچسپ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی مزے مزے کی کہانیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔